رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لعنة الله على الكاذبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس مختصر نشست میں ناچیز کوفی ٹولے کے کذب بیانیوں کا پردہ فاش کرے گا انشاءاللہ العزیز، اور یہ میری آج کی گفتگو منصف مزاج آدمی اور باضمیر آدمی کے لیے ہے۔ بے ضمیر آدمی سے میرا کلام نہیں ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اس سے میرا کلام نہیں ہے، جس کو حق اور باطل کی تمیز نہیں، جو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتا، اس سے میں کلام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو سامعین محترم، یہ کوفی ٹولے کی طرف سے الزامات، بہتان اور کذب بیانیوں کا سلسلہ آج سے نہیں، گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے جاری ہے، اور الٹا مراتب شاہ نے کا میں نے کلپ سنا، وہ کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو چور مچائے شور والی بات ہو گئی۔ آپ کے سینکڑوں جھوٹ جو ریکارڈ پر موجود نہیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہی ہیں، لیکن جو ریکارڈ پر موجود ہیں اور آپ پھر مطالبہ کرتے ہیں ہمارے سننے والوں سے کہ جی ہمیں سناؤ کہاں پر تم نے یہ جھوٹ بولا، پیر صاحب نے کام پر یہ جھوٹ بولا، سناؤ۔ تو میں ایک مرحلہ وار قسط وار یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ جو آن دی ریکارڈ تم نے جھوٹ بولے ہیں اور تمہارے حواریوں نے تمہارے کہنے پر جھوٹ بولے ہیں، کیونکہ تم ان کے مسیحا پیشوا ہو، اور وہ کوئی بھی کام جو کرتے ہیں وہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اور تو ان کا گاڈ فادر ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا کہ جو جھوٹ اور الزامات، بہتان تو نے اور تیرے پجاریوں نے لگائے ہیں ہمارے بزرگوں پر، ان کا ازالہ کیا جائے اور لوگوں تک حقیقت پہنچائی جائے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک پنجابی میں مثال دیتا ہوں، اور مثال سناتا بھی پنجابی میں ہوں۔ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پنجابی میں جو عورت بھاگ کر چلی جائے کسی کے ساتھ، اس کو ادل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادل۔ تو ایک عورت پنڈ دے وچ ادل گئی کسے دے نال، جدوں اندے ماپیاں نے، والدین نے پیچھا کیتا تے انہوں واپس موڑ لے آندا۔ جدوں موڑ کے واپس لے آندا نا، لیا رہے سن تے راہ تو انہیں سوچیا، اس عورت نے سوچیا بھی ہن میں جاواں گی تے پنڈ دیاں عورتاں مینوں آکھن گیاں بھی ادل آ گئی، کیوں نہ ہوئے بھی اندہ سدے باپ پہلے ہی کر لیا جائے۔ تو پنڈ تو باہر کنواں سی جتھے عورتاں پانی بھردیاں سن، وہ جدوں اس کنویں تے پہنچی عورتاں نے ویکھیا تے وہ پہلے کہندی نہیں ادلو کی حال جے، انہاں بیبیاں نو کہندی نہیں ادلو کی حال جے، وہ بیچاریاں پریشان ہو گیاں بھی اسی انہوں ہن کی آکھیے۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ تو نے اور تمہارے حواریوں نے جھوٹوں کی تو فیکٹری لگا رکھی ہے،
اگر میں جھوٹ گنوں نہ تو اللہ کے فضل و کرم سے 50 سے زیادہ جھوٹ میں تو ایسے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، اور کوئی تقریر تمہارے ان نام نہاد ترجمانوں کی ایسی نہیں جس میں 4 یا 5 علمی حوالے سے علمی جھوٹ نہ ہو۔ کوئی شک نہیں۔ بستی نور لائی کی تقریر دیکھو، 5 جھوٹ ہیں، میں گن کر بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ جٹوں والی آبادی والی جھوٹ دیکھو، تقریر سنو، وہاں پر کتنے جھوٹ ہیں آپ کو پتہ ہے۔ کس طرح تمہارے نام نہاد مبلغین کمینوں نے، کتوں نے، لانتیوں نے، بے غیرتوں نے حوالے توڑنے کی کوشش کی اور کلپ سنایا، وہ ہم آہستہ آہستہ میں بتاؤں گا۔ اور یہ جو میں الفاظ سخت بول رہا ہوں نا، وہ اس لیے کہ تو نے خود ایک اصول دیا تھا کہ جب کسی کے بڑے کو کوئی گالی دیتا ہے تو پھر فطرت ہوتی ہے، تو ہم بھی مجبور ہیں، بہت دیر انتظار کیا۔ تمہیں بھی اپنی عزت راس نہیں ہے اور تمہارے چاہنے والوں کو بھی عزت راس نہیں ہے۔ جب تم ہمارے بڑوں کی طرف بھونکتے ہو کتے کی طرح منہ پھاڑ کر، تو ہم تمہارا ادب نہیں کر سکتے۔ تو شروع سے پہلے دن سے ہی انہوں نے اپنا یہ ڈرامہ جو رچایا، اس کی بنیاد جھوٹ پر ہی قائم کی۔ بے شک، بہت سے لوگ واقف ہیں بالکل، کہ مراتب شاہ نے ان کے سامنے کیا کیا باتیں کی اور پھر بعد میں ان باتوں سے کس طرح انحراف کیا، یہ سب جانتے ہیں۔ جی جی، بے شک۔ تو ایک عظیم جھوٹ، صدی کا عظیم جھوٹ میری سمجھ میں، وہ سر دست میں پیش کرتا ہوں، آپ کا یہ کلپ سنیے۔ میرے بارے میں ہدایت کسی کا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب مینو سید عبدالحق شاہ صاحب تاجدار گولڑ دے بیت کروایا، اس تو بعد میں ادھر تعلق ہوا۔ پہلے میرے والد صاحب گولڑا شریف میں مرید، میرے والد صاحب بابو جی سرکار دے مرید سن، دادا جی سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب۔ وہ بھیا توڑی نہیں باقی سبحان اللہ۔ بچوں پھر کچھ عرصہ پھر ہمیں ادھر ہو گئے، پھر مڑ کر ادھر گئے۔ مراتب علی شاہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے مجھے عبدالحق شاہ صاحب کا مرید کروایا تھا، تو میں نے ادھر سے بیعت توڑی نہیں تھی، انہاں نال تے میں ایویں لگیا پھراں۔ واہ واہ واہ، ان کی سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، انہاں نال تے پھر میں ایویں لگیا پھراں۔ الفاظ نے انہوں نے اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ اپنے آپ کو سید بھی کہتا ہے، عالم بھی کہتا ہے، مفتی بھی کہتا ہے، اہل بیت کا محب اور محافظ بھی کہتا ہے، اور بیان اس طرح دے رہا ہے کہ میں تو ایویں لگیا پھر انہاں دے نال 4 دن اردو میں توڑی نہیں سی، جبکہ اس کا اپنا بیان ہمارے پاس موجود ہے جس میں کہتا ہے کہ ادھر سے توڑ کر میں نے ادھر سے جوڑی ہے۔ ایک جھوٹ ہو گیا، وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے، وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے۔ یہ کلپ سنو۔ میں تو دسے میرا خاندان، ساڈا خاندان پیرا دا خاندان ہے، پیرا دا خاندان۔ میرے والد دادے پردادے سارے گولڑا شریف کے مرید ہیں، لیکن میں جاننا سارا کچھ چنگی طرح، لیکن میں سارا کچھ اسی کیوں حضرت صاحب کے نیڑے ہوئے ہیں، صرف دین کی وجہ، جی دین کی آپ نے خدمت کی تھی وہ باقی کوئی نہیں کر رہے۔ میں بتاؤں ہوں شریعت دلائل دی روح نال حضرت صاحب اور استاد صاحب دی عزت ضروری، شریع دلائل دی ضرور۔ ہاں عزت بچاؤنا
مسلمان کا فرض ہے. اور دوسری بات خود یہ بھی کہتا ہے کہ میں پہلا یا دوسرا مرید ہوں. اور یہ 25 آدمی گئے جب ان کے پاس، ان کے سامنے بھی اسی چیز کا اظہار کیا. اور جٹوں والی تقریر میں جو پہلی تقریر انہوں نے کی علیحدگی کے بعد، اس میں بھی اسی چیز کا اظہار کیا کہ میں جی آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا مرید ہوں. اب کہتا ہے میں تو ایسے ہی لگا لگا پھرا. بہرحال ایسا جھوٹا آدمی، ایسا کذاب آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور آگے کہتا ہے میں عبدالحق شاہ صاحب کا مرید ہوں، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. آج سے تقریباً 4 سال پہلے قاری الطاف جو ادھر سے حضرت صاحب قبلہ کا مخالف ہو گیا، اس کا میں نے ایک بیان سنا. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں عبدالحق شاہ کا مرید ہوں، بڑے ٹینکے نال جس طرح وہ بات کرتا ہے. تو میں نے مراتب شاہ سے پوچھا کہ عبدالحق شاہ کیسا آدمی ہے؟ کہتا ہے جی داڑھی تو حالی ہونا دی پوری نہیں ہمیں ہونا سن تو کی دسیے. واہ شاہ جی واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب جس کو بھی مرشد پکڑتے ہیں نا اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں ذمہ دار ہوں، میرے سامنے بات کرو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں خدا کی مجھ پر مار ہو. اگر میں سچا ہوں اور سچی بات کر رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر خدا کی گرفت تم پر ہوگی انشاءاللہ. کہتا داڑھی تے حالی ہوتی پوری نہیں ہوئی جانا تو کی دسیے. اور پھر 25-30 سال کا عرصہ تم نے کسی اپنے چاہنے والے کو اپنے پیر کا تعارف نہیں کروایا. کسی دن تم نے اپنے مدرسہ میں ان کو دعوت نہیں دی. سلسلہ بیعت تک تم نے بتایا نہیں کسی کو. یہی بتاتے رہے کہ میں حضرت صاحب کا مرید ہوں. اور پھر آپ کے مرشد جن کو آپ مرشد مان رہے ہیں ان کا وصال شریف ہوا تو آپ کو جنازے پر جانے کی زحمت بھی نہ ہوئی. اور آپ 30 سال سے مرید ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ کسی کو آپ کے مرشد کا پتہ ہی نہیں. یہ اچانک یہ 30 سالہ جھوٹ، یہ صدی کا عظیم جھوٹ بنتا ہے کیونکہ صدی 30 سال تو گئے. انہوں نے مرن تو بعد کہہ رہے ہیں اور وہ بھی ان کے وصال کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں تو عبدالحق شاہ کا مرید تھا. افسوس افسوس. اور تمہارے کلپ سامنے ہے جس میں تم اظہار کر رہے ہو کہ میں ادھر سے توڑ کر ادھر بیعت ہوا، جب ادھر سے ٹوٹ گئی تو پھر وہ تمہارے پیر کیسے رہے؟ اور اگر پیر تھے تو پیروں کے بارے میں ایسے جملے کیوں کہتے رہے کہ داڑھی پوری نہیں ہوئی فلاں فلاں؟ اس کا مطلب ہے آپ ہر پیر کے ساتھ ہی ایسا کرتے آئے ہیں اور آپ کے مرید بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. کوئی شک نہیں. یہ پکی بات ہے، جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے. تو یہ ایک سر دست جھوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور دوسری بات اس میں کہتا ہے کہ کہتا ہے جی حضرت صاحب نے ٹوٹ جاؤ گے پھر ایمان کیوں بچاؤ گے؟ آخر کہتا ہے کہ امام پاک کے قاتل مسلمان ہیں تو ہم بھی کافر نہیں ہو گے حضرت صاحب سے ٹوٹ کر. ارے بھائی تمہارے اپنے ہی بیان ہیں، تم خود ہی کہتے رہے کہ جو حضرت صاحب سے ٹوٹ جائے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا، وہ ایمان پر نہیں رہ سکے گا. یہ تو تمہاری اپنی کی ہوئی باتیں ہیں. ملاحظہ ہو تمہاری اپنی زبانی کلپ. جبکہ انہاں دیاں عزتاں نوں پردے کراون والے قبلہ حضرت صاحب، انہاں دے چہریاں نوں سنت رسول نال سجان والے قبلہ حضرت صاحب، انہاں دے سر تے امامے رکھوان والے قبلہ حضرت صاحب، انہاں دی اولاداں نوں دین دے مدرسے وچ پہنچان والے قبلہ حضرت صاحب، انہاں نوں ظالماں بے ایماناں دے خلاف زبان کھولن دی طاقت دین والے حضرت صاحب، انہاں نوں ظالماں بے ایماناں تو بچن دے طریقے سمجھان والے قبلہ حضرت صاحب. تے اے اصلاں نال نیکی ہوے تے نسلاں یاد رکھدیاں نے. سکھ بھی مسلمان دی عزت نوں پردے چ کر دے نا، آندا یار ہے تے سکھ سی پر میری عزت بچائی سی، دعا ہی کرنے اللہ نے تے نیکی نوں اسلام ہی دے.
خواجہ محمد شفیع صاحب سارے آخر تک آواز ہے. خواجہ محمد شفیع صاحب، خواجہ محمد شفیع صاحب مبالغہ آ رہی نہیں. میں پہلے دسے کچھ وہ بندے ہوں نے جڑے دین دا نشان بن جاندے. تو ذہن رکھتے نے سارا کچھ تے ملیا بزرگاں دا صدقہ، پھر بزرگاں دے خلاف زبان کھولنا ڈب کے مر جانا چاہیے. پر گل صحیح کیتی میرے کملی والے نے. عزت والے نو عزت والے جانتے ہیں. ہائے ہائے شان والوں دا شان والوں نو ہی پتا ہوندا، فضیلت والوں دا ہی فضیلت والوں پتا ہوندا. تے کافر بھی کسی دی دھی بہن بچا لے تے او بھی آندا ہے تے بے ایمان سی پر میرے نال نیکی کیتی سو میں دعا کرنا اللہ نو دین ہی دے دے. جے کافر عزت تے جنہاں نے عزتاں بھی بچائیاں دین بھی بچایا سارا کچھ ہی بچایا. تینوں انج سمجھا چھڈیا کہ ملک دے بڑے بڑے پاٹے خان ملوانے تے مقرر تے بڑے بڑے مشائخ جڑے بنے پھردے نے تیرے سامنے زبان نہیں کھول سکتے 2 منٹ دے واسطے. او دی وجہ کی ہے؟ او حضرت صاحب دی وجہ نال ہے جنہاں نے انہاں تینوں سیاںا کر چھڈیا. جڑا انہاں دے خلاف زبان کھولے گا سمجھ عزت والا نہیں، کیونکہ عزت والے عزت والے نو جاندا. تماشا بنیا پہ عقل نہ ہوئے تے موجاں کئیاں دیاں لگیاں ہوئیاں نے، کئیاں دیاں موجاں لگیاں نے، عقل جو کوئی. میں لوگ کہندے جی میں تو آپ دے نال تعلق نہیں رکھنا چاہندا. میں کہ ٹھیک ہے نہ رکھ، آپ تے دھکے نال تیرے نال تعلق بناوندے نے. مینوں اتنی عمر گزر گئی ہے، میں 25-26 سال تو میرا تعلق. اور میں جدو آپ دی خدمت وچ حاضر ہویا آپ نے مرید فرمایا ہے میرے تو پہلے شاید 1 یا 2 بندے آپ دے مرید ہوں. اج تسی ویکھ لیو ہزاراں بندے آپ دے مرید. اج تک میں نہیں ویکھیا آپ نے کسی نو آکھیا ہوئے تو دھکے نال میرا مرید ہو، یا کسی نو آکھیا ہوئے یار 10 روپے دے جایا کر مہینے. آپ نے اگوں مریداں نو ایویں بے نیاز کر چھڈیا جڑے بادشاہاں دی پرواہ نہیں کردے. دور نہ لاکھ سبحان اللہ. اے جی میں تو آپ سے تعلق نہیں، میں آپ نال تعلق نہیں رکھنا چاہتا. میں کہ نہ رکھ بھار پیندا پیا سانوں. لیکن میں کہ تعلق ہن ٹوٹے گا کیویں یہ بھی تے سننا. ٹردا جا رہا تے اگوں آ گیا کاغذ. میں کہ کاغذ نہ چکی. اے کیوں؟ میں کہ حدیث پاک میرے کملی والے فرمایا جیڑا نیکی تے کسے نو لاوندا ہے اونوں وی اوناں ہی ثواب ہوندا ہے جنہ نیکی کرن والے نوں. جی مثلا جیڑا بندہ کسے نو مسجد بنا جاندا ہے، جیڑا اوتھے نماز آ کے پڑھدا ہے اونوں وی اوناں ہی ثواب ہوندا ہے جنے مسجد بنائی ہے. جیڑا کسے نماز تے لاوندا ہے او نماز پڑھدا ہے، او نماز پڑھدا ہے اونوں وی ثواب ہوندا ہے تے جنے نماز تے لایا ہوندا ہے اونوں وی نال ثواب ہوندا ہے. ہن اگے آ گیا اخبار، آکھے میں اخبار چکنا وا. میں کیا کیوں نہ چکی؟ اے کیوں؟ میں کہ میرے نبی فرمایا ہے جیڑا کسے نو کسے کام تے نیکی تے لاوندا ہے اونوں وی ثواب ہونا تے نیکی کرن والے نوں وی ہونا. تو چکیں گا کاغذ تے ثواب ٹر جائے گا ساڈے حضرت صاحب ال. تو میں کہ چاہے گا کاغذ تے ثواب ٹر جائے گا حضرت صاحب ال تے تعلق کیویں ٹوٹے گا؟ میں کہ جی تعلق تاں ٹوٹے گا جے تلوں تو کاغذ نہ چاہے.
ਜੇ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੇਗਾ ਸਵਾਬ ਨੂੰ ਤਲਕ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੇਗਾ ਸਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੇ ਲੈ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਲਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਲਕ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਤਲਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਲਕ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ। تو کیا کہیں، اتنا بڑا نام ہے آپ کا، اتنی بڑی جان ہے آپ کی، اور بات کرتے ہیں کچھ سوچتے ہی نہیں، کچھ سوچتے نہیں، شرم بھی نہیں آتی آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کھچے ہی مار رہے ہیں۔ یہ کھچ نہیں تو اور کیا؟ اور میں سننے والے جو اس کے ہیں ان پہ حیران، وہ کہتے ہیں حق کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مراتب شاہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حق ہیں۔ کس کو پتا نہیں کہ یہ حضرت صاحب کا مرید تھا؟ کس کو پتا نہیں تھا؟ سب کو پتا ہے۔ اور پھر آپ تو قرآن اٹھاتے رہے حضرت صاحب کے لیے، اب آپ نے خطا اجتہادی کہہ دیے، تو جن کو قرآن اٹھا کر آپ نے حضرت صاحب کے ساتھ جوڑا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ تم تو خطا اجتہادی کہہ کر جان بچا لو گے۔ 30 سال تک آپ سے خطا اجتہادی ہوتی رہی، واہ مجتہدہ واہ، آپے میں رجی پجی، آپے میرے بچے جین۔ تو انہوں کنے کہہ دیتا تھی مجتہد جے جناب؟ مجتہدیاں کو شرطاں دا بھی پتہ ہے عالم رویا کہ عالم رویا میں کسی نے آپ کو مجتہد کا درجہ دے دیا ہے؟ تو بہرحال یہ مختصر سی ایک کلپ پر تھوڑا سا تبصرہ ناچیز نے کیا، آئندہ انشاءاللہ العزیز۔ اور ایک اور کلپ میں نے سنا، کہتا ہے کہ اکرم رضوی صاحب سے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ بہت تعریف کرتا ہے یزید کی، تو اکرم رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس کو کون جوائی رکھ لے، اور ظالم اور جھوٹے شخص۔ تعریف کے معنی پتہ ہے تجھے تعریف کسے کہتے ہیں؟ آج تک کسی ایک بیان میں تم ثابت کر سکتا ہے کہ قبلہ چشتی صاحب نے یزید کو پاک کہا ہو، نیک کہا ہو، صالح کہا ہو، رحمت اللہ علیہ کہا ہو؟ ظالم، فاسق، فاجر ہر تقریر میں آپ کہتے ہیں، کہتے تھے اور کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے نزدیک تعریف یہ ہے، میں بتاتا ہوں جو آپ کے اندر چیز ہے، میں بتاتا ہوں۔ تیرے نزدیک تعریف کیا ہے؟ کہ جو اس کو کافر نہ کہے وہ تعریف ہو رہی ہے، جو اس کو لعنت نہ ڈالے اس پر وہ تعریف ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ تعریف ہے اس کو کافر نہ کہنا اور اس پہ لعنت نہ ڈالنا یزید پلید پر، تو پھر تو کئی امام پیچھے اس کی تعریف کرنے والے ہوئے، اور تو نے کئی اماموں کی طرف یہ نسبت کر دی کہ وہ جوائی رکھ لیں۔ آپ کا کسی نہ امام سے تعلق، نہ کسی کتاب سے تعلق، تو صرف اپنے نفس کے پیچھے ایران کا عقیدہ رائج کرنا چاہتا ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ اسی لیے آج تک عرفان شاہ مشہدی کی تو نے تعریف کی، میرے سامنے اس کا دفاع کرتا رہا، محفوظ اور معصوم کو ایک بتاتا رہا، جو وہ نظریہ پیش کرتا رہا وہی تم کرتے رہے، عقیدہ معصومیت کے تم بھی قائل وہ بھی قائل۔ اور اگر تم میں اہل سنت و جماعت مذہب کا درد ہوتا تو کوئی ایک بیان تو
عرفان شاہ مشتی کے خلاف بھی لگاتا، علی دم دم دے اندر علی دا پہلا نمبر، وہ بھی تو نے سنا، اور فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ تمام جتنی بھی کرۂ ارضی پر مخلوق ہے، نبی پاک کے بعد سیدہ فاطمہ تو زہرا کا نمبر ہے۔ تو کیا یہ عقیدہ اہل سنت ہے؟ مگر تمہارے منہ سے جو بھی پھوٹی ہے، ادھر تو بڑے کلپ لگاتے ہیں تم بھی اور تمہارے ماننے والے بھی، وہ نامراد کمینے شخص، وہ بدر منیر ہے، کمینہ جھوٹ اتنے بولتا ہے، کیا بتاؤں۔ ایک کلپ سناتا ہے استادوں کا جس میں استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے اس کا کلپ استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ جب امیر معاویہ نے یزید کے لیے بیعتیں لی تو وہ بات یہ سنا کر آگے تبصرہ کرتا ہے کہ چیز صاحب فرما رہے ہیں کہ جب امیر معاویہ نے یزید کی بیعت کی، دکھاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں کی لو جی رولا۔ ایسے جھوٹے شخص کذاب تیرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور پھر اور کیا بتاؤں، عطا محمد بندیالوی صاحب کے حوالے سے میرے سامنے تو نے کیا کہا تھا؟ جب امام ابو طالب کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ مدثر شاہ کے بارے میں درویشوں نے کہا کہ وہ امام ابو طالب کا قائل ہے اور انور شاہ کی حمایت کرتا ہے، تو تم نے کہا تھا ہاں استاد بندیالوی صاحب نے جو ٹھاڈا لکھا ہے بڑا اڈیاس ہے اس لیے۔ تو جب استاد چشتی صاحب نے اس کا حوالہ دکھایا تو پھر تم نے کہا رگڑا آ گیا، بندیالوی صاحب خود رگڑے ہو گئے، اسی نہیں مانتے۔ تسا کی نہ مانتے ہو؟ اپنے نفس نو مانتے ہو؟ ہاں جی، تم کسی کو نہیں مانتے۔ اور پھر اس کلپ میں تم یہ بھی کہتا ہے مراتب شاہ کہ ایک اور کلپ ہے غالباً کہ کہندے نے اتنے بڑی تحقیق ہے جی، سانو کوئی لوڑ نہیں انہوں نے تحقیقاں دی۔ پہلے کلپ ملا دا تحقیق بڑی ہے جی، علم بڑا جی، سانو کوئی چاہیے شاید ساڈے واسطے اعلیٰ حضرت کی تحقیق بڑی ہے، ساڈے واسطے شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی دی تحقیق بڑی، ساڈے واسطے تاجدار گولڑا دی تحقیق بڑی، بزرگاں سارے دی چھٹی کرا کے ساڈی تحقیق سانو کوئی نہیں لگتا ساڈی کی تحقیق۔ اسی پھر میر علی دی ماننے ہاں، اسی شیخ عبدالحق دی ماننے ہاں۔ اوے ظالم جھوٹے پیر، میں تجھے جھوٹے شاہ نہ کہوں تو کیا کہوں، کیونکہ تمہارے چیلے چمچوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ جو بکواسات وہ ہمارے بزرگوں کی طرف کر رہے ہیں، اب آپ کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہوں گے انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ اچھا، اگر تو سچا ہے نا اپنے دعوے میں تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق پیش تو کرنا۔ اعلیٰ حضرت آپ کا بوتھا دوسری طرف گھما دے۔ اعلیٰ حضرت تو رجوع لکھتے ہیں آپ کا، اعلیٰ حضرت تو تکفیر سے سکوت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت تو شہادت کو عظیمت کہتے ہیں، خروج کو نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق پیش تو کر، اب کیوں نہیں پیش کرتا؟ کیوں سامنے نہیں آتا؟ جاؤ، چیلنج سے کہتا ہوں، تم اعلیٰ حضرت پر بات کرنا چاہو وقت بناؤ۔ ایسے ہی کہہ دیتا ہے لوگوں کے سامنے اعلیٰ حضرت ماننے ہیں جی، کیا مانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کو؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ، تو جھوٹ بولتا ہے، سراسر جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، دجال ہے۔ ایسے لاؤ پیر میرے علی کی تحقیق کیا ہے، لاؤ شیخ عبداللہ کی تحقیق کیا ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرو۔ لوگوں کو آج تک تو نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، ایسے ہی بس پڑھ کے نہ ہی کوئی بات پڑھتے ہیں آپ۔ لاؤ ان تینوں بزرگوں کی تحقیق بھی لاؤ، ہمارے سامنے لاؤ۔ اعلیٰ حضرت پہ تو الحمدللہ میں خود مطالعہ کر چکا ہوں۔ یہ بھی ایک اور جھوٹ بتاتا چلوں، آپ کے بھائی صاحب نے بولا، پھر آپ بھی بولتے رہے، 2 سال پورے آپ نے دھوکہ دیا، تمام دوستوں کو دھوکہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا صحابہ نے رخصت پر عمل کیا، صحابہ نے رخصت پر عمل کیا۔ کہاں پہ لکھا ہے صحابہ نے رخصت پر عمل کیا؟ کتنے جھوٹ ہو گئے ہیں، دکھاؤ، ثابت کرو۔ اور جس معنی میں، اور پھر مراتب شاہ کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں
شیعہ ہو گیا میرا گھوڑا کتنے ویکھیا نے اور مدثر شاہ نے انہیں تین گھوڑے دی لوڑا مدثر شاہ کے ہوتے تجھے گھوڑے کی ضرورت ہے جو کہے صحابہ باغی جو کہے اہل بیت باغی جو کہے صحابہ نے ملعون اور لعنتی بیعتیں کی لعنتی کام کیا خلاف قرآن و سنت کام کیا ایسے شخص کے ہوتے ہوئے کسی گھوڑے کی ضرورت ہے اگر یہ شیعت نہیں تو کیا ہے ہمیں کوئی ثابت گھوڑا دکھانے کی ضرورت نہیں گھوڑا خود بخود نظر آ رہا ہے جی تو جھوٹ اور مکر سے تم لوگوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو صرف اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا بہت بڑا چیلنج تھا کہ چشتی صاحب کلپ جاری کر دیں ہم آگ میں جائیں گے بناؤ وقت جگہ کا تعین کرو وقت بتاؤ کلپ کے ساتھ ہمارا آدمی آئے گا انشاءاللہ کلپ جاری ہو جائے گا اور اگر کلپ جاری کرنے کے بعد بھی تو اور تیرے حواری مباہلے سے بھاگ گئے تو پھر اپنا انجام خود دیکھ لینا ہر وقت اتنی دیر صبر سے کام لیا ہم نے تجھے ہر رائے دی ہے میرے بھائی صاحب نے تجھے ہر رائے دی ہے تو کسی بات پر نہیں آیا تو اب دیکھ لینا یہ آخری عربہ تھا تمہارا میں تو مبادلہ ہی کراؤں گا آؤ کریں مبادلہ وقت بتاؤ تیاری کرو کلپ آ رہا ہے انشاءاللہ ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے یہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مذاق ہے نبی کا دین ہے اور ویسے تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کر رہا تھا جب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو ادھر سے توڑی نہیں اور میں تو ادھر ایسے ہی لگا پھرا کوئی تجھے شرم نہ آئی لوگوں کو 30 سال تک تو یہی تبلیغ کرتا رہا حضرت صاحب حضرت صاحب حضرت صاحب لوگ جاتے رہے تیرے پاس پھر بھی کہتا رہا میں حضرت صاحب کا مرید ہوں تقریروں میں بھی یہی کہتا رہا 5 بندے جنہوں نے سامنے شاہ صاحب نے کہا بھی میں حضرت صاحب کا مرید ہاں انہوں نے وچ جڑے 5-6 بندے اجے بھی انہوں نے نال نے انہوں نے سامنے کیا 25 بندوں کے سامنے تو تم نے یہ اقرار کیا کہ میں ابھی بھی مرید ہوں تقریر میں بھی کہا آبادی جٹمالی میں تقریر جو کی اس میں بھی کہا کیا ہو گیا دماغ آپ کا کام نہیں کرتا تو نہ بولا کریں برے بولنے سے تو نہ بولنا اچھا ہے کیا آپ کا کوئی معیار ہے آپ پھرتے ہیں نا آپ کے وہ تمہارے چیلے اور چمچے وہ کلپ سناتے ہیں پرانے جو مرجو قول استاد چیز صاحب قبلہ کے ہیں وہ خود آپ نے جب بیان فرما دیا کہ وہ میرے صاحب کا تقریر مرجو ہیں وہاں پر بیان کلپ کاٹ کر سنا دیا تم اپنی بات کرو تمہارے پاس کیا ہے اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں وہ تو میرے سامنے وہ جھوٹ چونکہ ریکارڈ پر نہیں ہے نا تو وہ ہم نہیں بیان کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی سناؤ کہنا میرے سامنے کیا سی شاہ نے بھی میں تو جی آپ بھی تحقیق اعتراض ہی